بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل کہانی کے ساتھ اشرف شریف آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، مقدمہ تو وہی تھا، الیکشنز میں تاخیر کیوں حکومت کر رہی ہے، اور اس تاخیر کی وجوہات جاننے کے لیے چیف جسٹس نے 3 رکنی بینچ بنایا اور حکومت کو اس میں طلب کیا۔ انہوں نے طلب کیا سیکرٹری خزانہ کو کہ جناب آئیے اور بتائیں کہ آپ کے پاس الیکشنز کرانے کے لیے فنڈز کیوں نہیں ہیں، حساب دیجیے۔ پھر انہوں نے سیکرٹری دفاع کو بلایا اور انہیں کہا کہ آپ سیکیورٹی اداروں کی دستیابی کے بارے میں بتائیے۔ دونوں صاحبان نے، دونوں سیکرٹری حضرات نے اپنے اپنے شعبے کی جو معلومات تھیں وہ مہر بند لفافے میں چیف جسٹس کے حوالے کی۔ آئین کے آرٹیکل 224 کے مطابق اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اس کے 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں۔ یہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے، بہت سے مبصرین اس پہ بات کر رہے ہیں، یہاں تک یہ حوالہ سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن حیرت سی ہونے لگتی ہے کہ جب ایک حوالہ تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر اس پہ عمل درآمد میں کیا مشکل ہے۔ جب عمل درآمد کا وقت آتا ہے تو اس میں موش گافیاں نکالنی شروع کر دی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، آئین کے مطابق اس میں الیکشن تو 90 روز کے اندر ہونے چاہیے، لیکن حالات بھی تو دیکھیں نا۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے بد امنی بہت ہے، ایسے میں الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ بھئی اللہ کے بندو، پاکستان میں حالات کب ایسے تسلی بخش رہے ہیں کہ بڑے آئیڈیل اور ہم نے سمود اور آرام کے ساتھ انتخابات کرائے ہوں۔ پاکستان میں پچھلے کئی اشروں سے دہشت گردی ہے، یہ ماننے والی بات ہے۔ پاکستان پچھلے کئی اشروں سے معاشی بحران کا شکار ہے، سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود الیکشنز پہلے بھی ہوتے رہے اور الیکشنز اب بھی ہونے چاہیے۔ اب الیکشن ہو کیوں نہیں رہے؟ ایک سروے کیا 2 ماہ پہلے گیلپ نے سروے میں بتایا کہ عمران خان کو 65% مقبولیت حاصل ہے، نواز شریف اور بلاول کو یکساں 36% مقبولیت حاصل ہے، اور باقی تو 10% سے زائد کوئی بھی نہیں تھا، نہ ان میں بلاول تھا، نہ آصف زرداری صاحب تھے، نہ مولانا صاحب تھے۔ پھر 2 دن پہلے ایک اور ادارے نے ٹویٹر پہ ایک سروے کیا۔ اس ادارے کی رپورٹ یہ بتاتی ہیں کہ عمران خان کو 92% مقبولیت حاصل ہے، یعنی یہ 2/3 سے بھی اوپر کی بات ہے۔ چلے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ ٹویٹر کا سروے تھا، اور ٹویٹر میں ایک عام ریڑھی والا جو ہے، دکاندار جو ہے، جو پیدل چلنے والا ہے، ناخواندہ ہے، اس کی رائے شامل نہیں ہوگی، ہم مان لیتے ہیں۔ لیکن اس بات کا کیا کیا جائے کہ مسلم لیگ نون نے، کچھ حلقے بتا رہے ہیں یہ بات، مسلم لیگ نون نے ایک خفیہ سروے خود کروایا، اور یہ پورے ملک میں انہوں نے یونین کونسل کی سطح پہ ایک معیاری سروے کا ادارہ بنا کے انہوں نے یہ سروے کروایا، اور اس سروے میں انہیں پتہ چلا کہ اگر ابھی الیکشنز کروا دیے جائیں تو پورے پنجاب میں انہیں 50 سے زائد نشستیں نہیں مل سکیں گی۔ تحریک انصاف 80% سے زائد نشستیں جیت رہی ہے، یہ مسلم لیگ نون کا سروے کہہ رہا ہے۔ اور اسی سروے کے ڈر کے، یہ جو سروے آئے ہیں، جو رپورٹس آئی ہیں، ان کے نتائج سے ڈر کے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز نہ ہوں، اور اس نہ ہونے کی ظاہر ہے یہ ان کی خواہش ہے۔ اب یہ خواہش کو آئینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہوا کیا، آج جب چیف جسٹس نے حکومت کے نمائندوں کو بلایا، اٹارنی جنرل کو بلایا، تو پی ڈی ایم جس کے قائد نے ایک دن پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے، آج اس کے وکیل وہاں پہ پہنچ گئے، اور چیف جسٹس نے انہیں کہا کہ میں تو آپ کے دلائل نہیں سن سکتا اب، کیونکہ آپ نے بائیکاٹ کیا۔ اگر آپ بائیکاٹ ختم کر رہے ہیں تو تحریری لکھ کے دیں کہ آپ بائیکاٹ ختم کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے
چیف جسٹس کے ریمارکس کچھ معاملات میں بہت اچھے تھے، لوگوں کو حوصلہ ہوا اس سے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ سیکرٹری دفاع کو، انہوں نے کہا جناب اگر پاک آرمی کے پاس افرادی قوت نہیں ہے، مصروفیت ہے مختلف آپریشنز کی وجہ سے، تو وزارت دفاع کے تحت تو پاک نیوی بھی آتی ہے، پاک فضائیہ بھی آتی ہے، اور ریزروز جو ہیں وہ بھی آتے ہیں، تو آپ وہاں سے افرادی قوت کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے بارے میں بتائیں، انتظامات کے بارے میں چیف جسٹس نے یہ کہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی بتایا جائے کہ مقدمے میں سیکیورٹی ایشو جو ہے یہ دیکھنا کوئی ضروری ہے، مسئلہ ہے الیکشنز کرانا، تو اس کو ایک معاشی اور سیکیورٹی مسئلہ کیوں بنایا جا رہا ہے مقدمے کا رخ چینج کرنے کے لیے؟ یہ چیف جسٹس کی طرف سے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوال پوچھا سپریم کورٹ نے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آج جو حالات حکومت کہہ رہی ہے ٹھیک نہیں ہیں، یہ 8 اکتوبر کو ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو یہ ساری جو باتیں تھیں آج، ان کے پیرالل کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جس کو آپ سیاسی ایک تبدیلی کے تناظر میں اور عوامی سوچ اور نئے کچھ امکانات کے حوالے سے دیکھیں تو بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اہم معاملہ وہ کیا ہوا آج، وہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کے باہر آج سینکڑوں وکلاء جو تھے یونیفارم میں، وہ چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہو گئے، اور انہوں نے جمع ہو کے وہاں پہ عدلیہ کی آزادی کی بات کی۔ اس سے ایک یہ امکان پیدا ہوا کہ حکومت جو ایک دن پہلے تک یہ کہہ رہی تھی کہ اگر 3 ججز نے یہ کیس کی سماعت کی تو یہ بھی دیکھ لیں، یہ ریکارڈ پہ ہے وزیر داخلہ کا بیان کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان 3 ججز کے خلاف ریفرنس لے کے آئیں گے، یعنی ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ سیدھا سیدھا دھمکانے والی بات ہے۔ حکومت کو کبھی اس طرح سے عدلیہ کو بلیک میل کرتے ہم نے نہیں دیکھا، اور شاید یہ وہی لمحہ آ پہنچا ہے جہاں لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ پاکستان کے ادارے کیا ایسے لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہیں گے جو مختلف جرائم میں ملوث ہیں، جن کے خلاف مقدمات ہیں، اور جو چند ماہ پہلے تک جیلوں میں تھے۔ تو یہ پاکستان کے لوگ سوچ رہے ہیں، اور اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت میں آنے کے بعد ان لوگوں کا رویہ کیا آئین کی پابندی پہ مشتمل ہے؟ کیا یہ ریاستی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا یہ عوام دوست فیصلے کر رہے ہیں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں اس ساری چیز کو۔ تو جب آپ اس طرح کے بیان دیں گے اور اشتعال پیدا کریں گے، اور پھر فیصلہ کرنے والی جو عدالت ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت، اس کے محترم ججز کے خلاف مہم چلائیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ ایک ایسے سینئر وکیل کو سپریم کورٹ میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیں گے جو اپنے جارحانہ رویے کی وجہ سے مشہور ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عدالت نے یہ کہہ دیا کہ اس کا فیصلہ کل ہوگا، یعنی منگل کے دن۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو جب تک آپ کے سامنے پہنچے تو فیصلہ بھی آ چکا ہو۔ تو عدالت نے کہا کہ منگل کے روز اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ فیصلہ عدالت کر چکی ہے، صرف اعلان منگل کے روز ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بنائے گئے، اور ایک ٹرینڈ اس وکیل کے حق میں بنایا گیا کہ جناب اس نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، اس نے ججز کو بھگا دیا۔ کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ معاملہ قانونی اور آئینی ہے۔ پاکستان میں لوگ اس آدمی کی آواز سننے کی طرف بھاگنے لگے ہیں، یا یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے آدمی جو اونچی آواز میں بات کرتا ہے، جو یہ نہیں دیکھتا کہ دلائل اس کے ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، بس اونچا بولے جو۔ مجھے ایک وہ قصہ یاد آ گیا۔ قصہ یہ ہے کہ ایک بڑا سمجھدار آدمی تھا، وہ گاؤں میں آیا، اپنے باہر سے پڑھ کے محنت مزدوری کی، خوشحال ہو گیا،
اس کے دل میں آئی کہ میں اب اپنے گاؤں میں جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو تعلیم دوں گا، شعور ان میں بانٹوں گا، انہیں سیاسی شعور بھی دوں گا۔ جب وہ اپنے گاؤں میں آیا تو کچھ اور لوگ بھی تھے جنہیں وہ پسند نہیں آیا، حسد تھا جن کے سینے میں۔ ایک ان میں سے بندہ کہنے لگا کہ میں اس پڑھے لکھے بندے کا مقابلہ کروں گا، اگر یہ جیت گیا تو یہ اپنا کام کرے گا، ورنہ ہم اسے یہ کرنے نہیں دیں گے۔ پنچایت لگی تو اس پڑھے لکھے آدمی نے اس شخص سے کہا السلام علیکم۔ اچھا، یہ اس نے ابتدا کے لیے السلام علیکم کہا۔ اب وہ جو ہٹ دھرم، جو بحثو آدمی تھا، بحث کا شوقین اور حسد میں جلا ہوا، وہ کہنے لگا بے السلام علیکم، پے السلام علیکم، تے السلام علیکم، اور جو اس کے ساتھی تھے تالیاں پیٹ رہے تھے، واہ 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 واہ۔ دیکھیں، اس نے الف سے السلام علیکم کہا تو اس نے پوری اے بی سی یا پوری الف بے کے ساتھ اسے السلام علیکم کا جواب دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کیسا آدمی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں گھر گئے ہیں، عدالتوں میں پیش ہو کے ججز کو زج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹی وی کے ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، دلائل اور شائستگی سے بات کرنے والوں کے ساتھ اس لہجے میں بات کرتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھی اور وہ اس پہ بھنگڑے ڈالتے ہیں کہ دیکھا ہم نے منہ بند کر دیا۔ افسوس، یہ آئین کا اور قانون کا اور عوام کا منہ بند کر رہے ہیں۔ نئی کہانی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔